نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا دوسرا حصہ جاری ہے اور اس میں جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ مرکزی مضامین ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ انسان کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ احکامات ہیں۔ اس سے پہلے انسان کی اپنی اصلاح کے لیے ہم نے روزے کا حکم پڑھا، اور آج کے سبق میں حج اور عمرے کا حکم ہے۔ جیسے روزہ رکھنے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، ایسے ہی حج اور عمرے سے بھی انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ انسان بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر توبہ طائب ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ تو آج کے سبق میں اور کل آنے والے سبق میں بھی حج اور عمرے کا بیان ہے اور ان کے کچھ احکامات بیان ہیں۔ مفسرین نے ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ بیان کیا کہ پچھلے آیات میں جہاد کا بیان تھا اور یہاں پر حج اور عمرے کا بیان ہے۔ میں جہاد کرنے والوں کعبہ میں آ کے اللہ سے مدد مانگو۔ کعبہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آنسو بہائے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے فریادیں کی جاتی ہیں۔ جہاد کرنے والوں مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ کا در ہے اور کسی سے مدد نہ مانگو۔ حج اور عمرہ، واضح رہے کہ حج فرض ہے مالدار آدمی پر۔ وہ شخص جو جسمانی اور مالی طور پر ٹھیک ہو، آنے جانے کا خرچہ اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، تو اس شخص پر حج کرنا فرض ہے۔ حج ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ سورہ آل عمران میں رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا فرض ہے اور لازم ہے۔ اور وہاں اللہ نے فرمایا ومن کفر
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی نہیں آتا تو نہ آئے، لیکن مالدار ایمان والوں پر اللہ نے حج لازم قرار دی ہے۔ عمرہ جو ہے یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو بہت بڑے ثواب کی چیز ہے، لیکن اگر نہ کیا کسی نے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ مالدار آدمی نے اگر حج نہ کیا تو اس پر گناہ ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے، ویسے پہلے کئی مرتبہ میں نے عرض بھی کیا ہے کہ حج پہ چونکہ خرچہ زیادہ ہوتا ہے اور عمرے پہ حج کی بنسبت خرچہ کم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لوگ حساب کرتے ہیں کہ یار 12 لاکھ 13 لاکھ روپیہ حج پہ لگتا ہے اور 3 لاکھ روپے میں عمرہ ہو جاتا ہے، تو حج کے پیسوں کی بجائے ہم 4 بندے عمرہ کر لیتے ہیں تو گھر کے اور افراد بھی عمرہ کر لیں گے، تو بجائے حج کے وہ عمرہ کر لیتے ہیں 3-4 بندے جا کر۔ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ عمرہ تو فرض نہیں تھا نا، حج تو ان پہ فرض تھا۔ اب فرض کو چھوڑ کر 3 بندوں نے 4 بندوں نے عمرہ کر لیا تو یہ سنت عمل ہے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب تو ہے، لیکن فرض جو تھا وہ اسی طرح ان کے سر پہ رہا ہے۔ اگر سارے گھر والے بھی بچوں سمیت بھی عمرہ کر لیں فرض حج کا ادا نہیں ہوگا۔ تو عمرہ اچھی بات ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن حج کو چھوڑ کر اگر عمرہ کریں گے تو حج کا فرض کا گناہ تو اسی طرح رہے گا۔ اس لیے اگر حج فرض ہے تو بجائے عمرہ کے پہلے حج ہی کیا جائے۔ جس بندے ایک پہ فرض ہے وہ ایک ہی کرے تاکہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائیں گے انشاءاللہ، پھر بے شک عمرہ کرے، باقیوں کو بھی لے جائیں، لیکن حج کی جگہ پہ جو عمرہ کرنا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فرض کی جگہ پہ نفل نہیں ہو سکتے۔ مثلا مسجد میں ہم آئے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اب سارے جمع ہوئی ہیں، چھوڑو جی درس دو، مولوی صاحب بیان کرو، بعد میں نفل پڑھ کے چلے جائیں گے اشراق کے۔ فرض نماز چھوڑ دی اور اشراق کے نفل پہ پڑھ کے چلے گئے تو یہ کوئی اجر والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرض کیا ہے پہلے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو للہ، کس کے لیے؟ سارے بولے جی، کوئی بھی عمل ہے نا جی، جب اللہ کے لیے نہ ہو تو اس پہ اجر نہیں ہے۔ جب اس میں ریاکاری آ جائے، جب اس میں دکھلاوا آ جائے، وہ عمل ثواب سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور حج اور عمرہ اتنا بڑا عمل ہے جس میں انسان نے اپنی جان کو بھی لگایا ہے اور اپنے لاکھوں روپے بھی لگا دیے ہیں۔ اگر اس میں نیت کے اندر فطور آ گیا کہ لوگ کہیں ماشاءاللہ جی حاجی صاحب ہیں، لوگ کہیں جی بڑے بادشاہ کمال ہو گیا جی، ان کا بادشاہ ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اگر یہ نیت آ گئی ہے تو اتنا بڑا عمل بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا، للہ، اللہ کے لیے۔ اور ابھی میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سنائی تھی، وہاں بھی فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ ہی کے لیے حج کرنا ہے بیت اللہ۔ اس لیے کہ حج کے ساتھ عموماً ریاکاری باقی اعمال کی نسبت زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ نام کے ساتھ بھی حاجی لگ جاتا ہے۔ نماز ساری زندگی پڑھتا نمازی صاحب کوئی نہیں کہتا، روزی صاحب کوئی نہیں کہتا کہ روزے رکھتا ہے، لیکن حاجی صاحب سارے کہتے ہیں، زکاتی صاحب کوئی نہیں کہتا بھائی زکاتی صاحب آ گئے ہیں کیونکہ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن حج اگر کر لیے تو فوراً کیا لگ جاتا ہے جی؟ حاجی صاحب۔ تو یہ بھی ایک نام نمود و نمائش کی بات آ جاتی ہے، اللہ اس سے ہمیں بچائے۔ ویسے کوئی حاجی کہہ دے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بندہ یہ شوق رکھوائے کہ مجھے حاجی کہیں تو یہ بات غلط ہے کہ جناب مجھے سارے حاجی کہیں کہ میں نے حج کیا ہے۔ جیسا کہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک آدمی حج کر کے آیا تھا، واپس گیا تو دکاندار جس سے ادھار سودا لیتا تھا سیدھا اس کی دکان پہ گیا، اس نے کہا میرے ادھار والی کاپی کاٹ۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ شاید حاجی صاحب ماشاءاللہ پیسے بچا کے لے آئے ہیں تو میرا ادھار دینے لگے ہیں۔ اس نے کاپی نکالی، اس نے کہا کتنے میرا نام کتنے لکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ لکھے۔ اس نے کہا اس نال حاجی بھی لکھ، اس کے نال ہوں وہ گلا نہیں رہی ہیں، ہوں ساڑھے نال حاجی بھی لکھا کرو۔ تو یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے، للہ صرف کس کے لیے ہونا چاہیے بولو؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ،
اس سے آگے ایک مسئلہ ہے جی، لیکن مسئلہ سمجھ میں تب آئے گا جب سارے حضرات توجہ کریں گے جاگ کے۔ اگلا جو مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں احصار کا مسئلہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ احصار کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی نے عمرے کا یا حج کا احرام باندھ لیا، کعبہ کی زیارت کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن آگے کسی دشمن نے روک لیا، جیسا کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے روک لیا تھا۔ مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی چلے، احرام باندھ لیا، تلبیہ پڑھ لی، اور مدینہ منورہ سے سفر کرتے کرتے بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے حدیبیہ میں۔ آگے مشرکین اکڑ گئے، بھائی نہیں ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیتے۔ یہ ہو گیا احصار۔ کیا ہو گیا بولو؟ رکاوٹ۔ احصار کا معنی رکاوٹ۔ اب ایک آدمی نے احرام باندھ لیا اور رکاوٹ بن گئی، اب وہ کیا کرے؟ چونکہ میقات سے جب بندہ گزر جائے احرام باندھ کر، میقات وہ جگہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے جہاں سے احرام باندھ کے گزرتے ہیں۔ جب ہم مدینہ منورہ سے مکہ جاتے ہیں پھر تو میقات راستے میں آتی ہے، لیکن جب ہم پاکستان سے جدہ جاتے ہیں پھر میقات راستے میں جدہ ایئرپورٹ سے پہلے جہاز میں ہم ہوتے ہیں تب گزر جاتی ہے۔ اس لیے یہاں سے لوگ احرام باندھ دیتے ہیں یا پھر بعض لوگ جہاز میں بھی باندھ دیتے ہیں۔ بہرحال میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب ایک آدمی میقات سے احرام باندھ کر گزر گیا ہے، اب اس پر حج یا عمرہ جو بھی ہے وہ کرنا لازم ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہو گیا ہے جیسے ایک آدمی نے نماز کی نیت باندھ کر نماز شروع کر لی ہے، اب شروع کر لی ہے تو اس پہ پوری کرنا لازم ہو گئی ہے، چاہے نفل ہی کیوں نہ ہو۔ جب شروع کر لی ہے پھر پورا کرنا کیا ہو گیا؟ لازم ہو گیا۔ اب عمرہ فرض تو نہیں تھا، لیکن احرام باندھ کے میقات سے بندہ گزر گیا ہے تو گویا کہ عمرے میں داخل ہو گیا۔ اب احرام بغیر عمرہ کیے کھولنا جائز نہیں، لیکن اب آگے رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اب کیا کرے؟ اب احرام یوں ہی کھول دے اور کپڑے پہن دے؟ نہیں، اس کے لیے ایک قربانی دینا ہوگی، تب احرام کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے پہنے گا۔ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اور قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ حدود حرم میں جو حاجی موجود ہیں یا اس کی طرف سے کوئی حاجی جا رہے ہو تو ان کو پیسے دے، اور آج کل تو خیر زیادہ آسان ہے کہ بندہ کسی کو، وہاں ہزاروں لوگ ہیں، کسی سے بندہ کروا سکتا ہے۔ بہرحال اس کی طرف سے ایک قربانی حدود حرم میں ذبح کر دی جائے، اور جب قربانی وہاں پہ ذبح ہو تب یہ ادھر احرام کی چادریں اتار کے عام کپڑے پہن لیں۔ یہ ہے اس آدمی کے لیے حکم جو رکاوٹ کا شکار ہو گیا ہو۔ پھر یہ احرام کھولے گا اور اس کے بعد سر بھی منڈوائے گا، جیسا کہ عمرے کے بعد منڈوایا جاتا ہے۔ تب یہ احرام سے باہر نکل آیا، اب اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر جب اسے موقع ملے گا پھر یہ انشاءاللہ عمرے کی قضا کرے گا۔ جیسا کہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے عمرے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، حدیبیہ میں جب آپ کو روک دیا گیا تھا تو وہیں آپ نے احرام کھول دیے تھے، اور اس کے بعد اگلے سال 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تھا، اور اس کا نام تھا عمرۃ القضاء۔ عمرۃ القضاء، یہ اس عمرے کی قضا تھی۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے جی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس جو تمہیں قربانی میسر ہو وہ کرو۔ لفظی معنی جو میسر ہو قربانی۔ ہدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو اللہ کے کعبے میں تحفۃً پیش کی جائے، اس قربانی کو کہتے ہیں ہدی۔ جو میسر ہو سے مراد ہے کہ تم بکرا دینا چاہو بکرا دو، بکری دو، مینڈا دو، گائے دو، بیل دو، اونٹ دو، جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، جو تم قربانی دینا چاہو وہ قربانی دے دو، اور اس کے بعد سر منڈوا دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ،
اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ، اور قربانی کے حلال ہونے کی جگہ حدود حرم ہے، ان حدود حرم میں جب وہ قربانی ذبح ہو جائے پھر سروں کو منڈواؤ، اس سے پہلے سروں کو نہ منڈواؤ۔ جیسا کہ عمرے والے پہ لازم ہوتا ہے کہ احرام کے طواف کے بعد پھر صفا مروہ کی سعی کرے، اس کے بعد آخر میں جا کے سر منڈواتا ہے، تو اس کے لیے جو روک دیا گیا ہے اس کے لیے وہاں قربانی ذبح ہو جائے پھر سر منڈوائے۔ یہ بات آپ کے یقیناً علم میں ہوگی کہ عمرے میں ویسے قربانی کو نہیں ہوتی، عمرے میں قربانی لازم نہیں ہے، یہ اس بندے پر لازم ہے جس کو روک دیا گیا ہے، اس نے احرام سے نکلنا ہے، اور احرام سے نکلنے کے لیے اس پر قربانی کیا ہو گئی ہے؟ لازم ہو گئی ہے۔ اب ایک آدمی کے سر میں کوئی مسئلہ ہے اور اسے بال پہلے منڈوانا پڑ گئے، کوئی دانے پڑ گئے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فمن کان منکم مریضا، جو شخص تم میں سے مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے لیے 3 صورتیں ہیں جی، یا تو فدیہ دے روزوں سے، یا صدقہ دے، یا قربانی کرے۔ اب یہ ذہن میں رہے، یہ اس بندے کے لیے اب مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ جس نے وقت سے پہلے سر منڈوا دیا۔ وقت تو یہ تھا کہ قربانی وہاں ذبح ہو جاتی، پھر احرام کھولتا، سر منڈواتا، لیکن اس نے کسی مجبوری کی وجہ سے سر پہلے منڈوا دیا، پہلے بال کتروا لیے، تو اس کو 3 کاموں میں سے کرنا ہوگا، یا تو روزے رکھے، اور ان روزوں کی وضاحت تفصیل احادیث میں آئی ہے، فقہاء نے لکھی ہے 3 روزے رکھے، یا تو 3 روزے رکھے، یا صدقہ دے 6 مسکینوں کو دے۔ کتنے مسکینوں کو؟ جیسے صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس کے بقدر 6 مسکینوں کو صدقہ دے، اور نسک، یا کوئی قربانی کر دے، بکری ذبح کرے، گائے ذبح کرے، یا کوئی کر دے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے وقت سے پہلے سر منڈوا دیا ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، ایک آدمی روکا نہیں گیا، عمرے پہ چلا گیا ہے، وہاں بھی اس نے اگر وقت سے پہلے سر منڈوا دیا تو اس پر بھی یہی جرمانہ ہے۔ بھئی سر منڈوانا ہوتا ہے آخر میں، طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد آخر میں جا کر سر منڈوانا ہوتا ہے۔ اور ایک آدمی نے طواف کیا اور وہ جناب اس نے کہا، شاید سمجھا کہ شاید بات پوری ہو گئی ہے، وہ جا کے باہر اس نے سر منڈوا لیا، تو اب اس پر بھی یہی لازم ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے جو پڑھا ہے یہ احصار کا مسئلہ پڑھا ہے۔ احصار کا مطلب رکاوٹ ہے، اگر رکاوٹ آ جائے تو قربانی بھیجے جو حدود حرم میں ذبح ہو جائے، اور حدود حرم میں ذبح ہو جانے کے بعد یہ احرام کی چادریں اتار کر سر منڈوا کر عام کپڑے پہن لے۔ اگر پھر بھی اس نے وقت سے پہلے سر منڈوا لیا تو پھر وقت سے پہلے سر منڈوانے کی وجہ سے اس کو 3 روزے رکھنے پڑیں گے، یا 6 مسکینوں کو فدیہ دینا پڑے گا، یا قربانی دینا پڑے گی۔ بھائی صاحب سون دو بیچارے ان کیوں جگانے ہوشے ستا ہوتے قربانی اس نے دینی ہے جیڑی حدود حرم میں ذبح ہوئے نا۔ ایک قربانی تو مسجد ہی ذبح ہو گئی ہے، چنگا والا بندہ ستا گیا، آئی سب جگہ چھوڑا، سارے آخو سبحان اللہ۔ یہ ہو گئی جی مسئلہ احصار کا۔ اس کے بعد آگے جو آیت کا حصہ ہے اس میں عام حالات میں حج اور عمرے کے کچھ مسائل ہیں، وہ ہم کل پڑھ لیں گے، ایسا نہ ہو کہ سارے بھول جائیں، نہ یہ یاد رہیں نہ وہ یاد رہیں۔ یہ والے تو میرے خیال میں یاد ہو گئے ہوں گے سب کو۔ سنا سکتے ہیں؟ کون سنا سکتے؟ میں پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، احصار کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ۔ جس آدمی پہ رکاوٹ آ جائے اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی جگہ پہ کیا بھیجنی ہے؟ قربانی۔ اور وہ جب وہاں ذبح ہو جائے پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ کپڑے، چادریں اتار کے کپڑے پہن لینے، سر وغیرہ منڈوا دینا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کو پہلے اگر سر منڈوانا پڑ گیا کسی عذر کی وجہ سے، پھر اس نے کیا کرنا ہے جی؟ فدیہ دینا ہے، یا 3 روزے رکھنے ہیں، یا ماشاءاللہ یاد ہو گیا جی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس میں مزید مسائل ہیں
حج کے اور عمرے کے انشاءاللہ